بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو جب پچھلی ویڈیو بنائی تو بہت سارے لوگوں کے سوالات آئے، اور وہ یہ آئے کہ آپ نے ایک خاکہ، ایک ڈھانچہ تو بتا دیا کہ کیا ہونا چاہیے کراچی کا، لیکن آپ نے کوئی واضح سولوشن نہیں دیا۔ تو واضح سولوشن اگر ہم شروع کریں تو جس نے پاکستان بنایا تھا اسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان بنایا تو ایک بہت دورس ویژن کے تحت انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ جو صوبہ سندھ ہے اس کو یہ عزت بخشی کہ اس کے اندر انہوں نے کیپٹل بنایا جس کا نام کراچی تھا۔ تو سب سے پہلے سولوشن تو یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ایک کو کیپٹل کی طرح کراچی کو دوبارہ قائد اعظم کے ویژن کے تحت کیپٹل بنا دیا جائے۔ وہ کیوں کیا تھا انہوں نے، اگر آپ اس کو دیکھیں اور میں اگر ان کی جو دورس پالیسیز ہیں ان کو ریویو کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اتنا بڑا معاشی ہب ہے اور یہ آگے جا کے مزید گرو ہونے والا ہے، پورٹ سٹی بھی سب سے پہلی یہی ہے اور ڈیولپڈ بھی یہی ہے، گوادر کو بھی بننے میں کافی عرصہ لگے گا۔ تو انہوں نے یہ سارا کام اس لیے کیا تھا کہ اتنے بڑے شہر کو چلانے کے لیے جب تک سب اس کو اون نہیں کریں گے تب تک یہ شہر چل نہیں سکے گا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اسے ایک خاص زبان کے رہنے والوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے یا ان کا لیبل لگا دیا جائے، یا ایک خاص صوبے کے رہنے والوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے، ان کا لیبل لگا دیا جائے، کیونکہ یہ شاید وہ پہلے ہی دیکھ رہے تھے کہ یہ آہستہ آہستہ پورے پاکستان کے رہنے والوں کا سب سے بڑا شہر بن جائے گا۔ جیسے ہم سب کہتے ہیں کہ یہ سندھیوں کا سب سے بڑا شہر ہے، اردو بولنے والوں کا سب سے بڑا شہر ہے، پختونوں کا سب سے بڑا شہر ہے، پنجابیوں کا سب سے بڑا شہر ہے، یہ چلیں شاید لاہور کے بعد آ جائے گا۔ تو یہ اتنا بڑا شہر ہے، اس کو اون کرنے کے لیے وفاق کو اس کو اون کرنا پڑے گا، یہ شاید قائد اعظم کو پہلے ہی پتہ تھا، اسی لیے انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ پاکستان بننے کے بعد نہ ڈھاکہ، نہ لاہور، نہ پشاور، نہ کوئٹہ، انہوں نے کراچی کو پاکستان کا دارالخلافہ بنایا۔ پھر کچھ وجوہات کی بنا پر، جس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تعصب بھی ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں، تو انہوں نے یہ سارا شفٹ کر دیا دوسری جگہ پر اور سندھ اس عزت سے محروم رہ گیا۔ اچھا، جب بات یہ سمجھنے کی تھی کہ سندھ اس عزت سے محروم رہ گیا تو بات یہ سمجھائی گئی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ یہاں کے صوبے والوں کے لیے اچھا نہیں ہے، جبکہ جس بھی جگہ پہ دارالخلافہ ہوتا ہے اس سے اس صوبے کی عزت ہی بڑھتی ہے۔ لیکن اگر یہ بات بتا دی جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو جب سے پاکستان بنا، پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ کراچی دارالحکومت تھا اور اس کو دارالحکومت بنایا تھا ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے، اور اس کا سب سے پہلا، سب سے مؤثر، سب سے بہتر حل تو یہ ہے کہ اس کو دوبارہ سارے لوگ اون کر لیں، اور اس کو اگر آپ پچھلے دارالحکومت کو ختم نہیں کر سکتے تو اس کو آپ کو کیپٹل بنا دیں۔ اگر وہاں پہ صدر اور وزرائے مملکت ہوں گے تو یہاں پہ سارے وزیر اعظم اور وفاقی وزراء، حکومتی وزراء ہوں گے اس جگہ کے اوپر، اور اسی طرح بہت ساری اور چیزیں بھی شفٹ کی جا سکتی ہیں، اور یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دنیا میں کو کیپٹل کی ایگزامپلز بھی ملتی ہیں، اس سے سیفٹی بھی بڑھتی ہے، سیکیورٹی بھی بڑھتی ہے، اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایک پلر ڈسٹرب ہوتا ہے تو دوسرا موجود ہوتا ہے، دوسرا اگر خدا نخواستہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو پہلا موجود ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب اتنے بڑے معاشی ہب میں سب لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں تو پھر ان کو یہ نظر آتا ہے کہ ایک بوسیدہ ایئرپورٹ کو ٹھیک بھی کرنا ہے، کیونکہ اسی جہاز سے انہیں اترنا ہوتا ہے۔ ایک ایسی پگڈنڈی جس کو یہاں پہ موٹر وے کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو واقعی میں موٹر وے بھی بنانا ہے۔ وہ سڑکیں جو فٹ پاتھ سے بھی زیادہ خراب ہو چکی ہیں ان کو سڑک بنایا جاتا ہے۔ وہ عجیب سی ٹوٹی پھوٹی لائنیں جن کو ماس ٹرانزٹ کہہ دیا گیا ہے ان کو باقی ماس ٹرانزٹ بنایا جاتا ہے۔ کیونکہ پھر وہ سارے لوگ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کی ڈیلی ٹریولنگ، ان وزراء کی، ان سارے لوگوں کی یہاں سے ہوتی ہے، تو بہرحال ایک درد پیدا ہو جاتا ہے۔ ابھی تو المیہ یہ ہے کہ چاہے وہ یہاں سے منتخب ہو کر گیا ہو یا یہیں کی حکومت کا ہو، اس نے یہاں سے 1.5 مخصوص سڑک کے علاوہ گزرنا ہی نہیں ہے، اور وہ اس 1.5 مخصوص سڑک کے اوپر جو ہے وہ پودے بھی لگا دیتے ہیں، اس جگہ کو کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی حال یہ ہے کہ اگر کوئی 20 ارب کا کام ہے تو 2 ارب لگ جاتے ہیں، اور اس میں بھی اس لیے احسان جتایا جاتا ہے کہ باقی شہروں میں تو اتنا بھی نہیں لگ رہا۔ تو اس کا سب سے پہلا حل تو یہ ہے کہ جو قائد اعظم نے کہا تھا وہ کر دیں، جو قائد اعظم چاہتے تھے وہ کر دیں، اور یہ میرے خیال میں ہم سب پہ فرض بھی ہے کہ جو قائد اعظم چاہتے تھے
وہی ویسا ہی اسی خد و خال کا پاکستان بنے، اور اس کا سب سے پہلا پلر یہ تھا کہ کراچی جو ہے وہ دارالحکومت ہوگا، یہ اعزاز سندھ کے پاس رہے گا۔ اچھا، اگر یہ نہیں ہو پاتا تو پھر دوسری چیز کیا ہے جو مشرف کے زمانے میں ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو نعمت اللہ خان صاحب کی یا مصطفیٰ کمال کی بلدیاتی نظام تھا، اس بلدیاتی نظام کو اب دوبارہ لے آئیں۔ اچھا، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک نظام جو چلنا شروع ہوا، جو صحیح چلنے لگا، اس کو اس دکھ سے ہٹایا گیا ہے کہ یہ صحیح کیوں چل رہا ہے بھائی۔ یعنی کہ ایک شہر جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ابھرنے لگا، اور اس کے میئر کو جو ہے وہ سیکنڈ بیسٹ میئر کا ایوارڈ ملنے لگا، اس کی ڈیولپمنٹ کو لوگ کیس اسٹڈی کے طور پہ لینے لگے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک تکلیف دہ بات تھی۔ وہ اس لیے کہ یہی ایک شہر میں ایسا ہو رہا تھا، باقی جگہوں کے اوپر پسماندگی کا وہی حال تھا، تو اتنا بڑا کمپیریزن نہیں رکھنا چاہ رہے تھے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر ایک جگہ محل بن رہا ہو تو جہاں پہ ہم نے جان بوجھ کے گھر توڑ کے کچی آبادیاں بنائی ہیں، ان کو دکھ ہو رہا تھا کہ بھئی یہ جو کچی آبادی والے ہیں جب یہ اس محل کی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں تو ان کو دکھ ہوتا ہے۔ تو اس کا سب سے آسان حل یہ نکالا گیا کہ یہ جو محل ہے اس کو توڑ کے اس کو بھی کچی آبادی بنا دو۔ تو یہ بہرحال یہ کہ یہ ایک سوشل دکھ کو لے کے ایک حل نکالا گیا تھا، اور حل بھی ان لوگوں نے نکالا تھا جو یہیں تک پہنچ سکتے تھے۔ تو پھر ہوا یہ کہ وہ دونوں سٹی گورنمنٹ سسٹمز کو ڈسمنٹل کر کے، جبکہ اس میں مزید امپروومنٹ کی ضرورت تھی، انہوں نے کراچی کو کچی آبادی بنانے کا ایک منصوبہ بنایا۔ اور یہ کہنا جو ہے واقعی میں اپریشیٹ کرنا پڑے گا ان سب لوگوں کو کہ وہ واحد یہ ایک ایسا ملک کا منصوبہ ہے جو کامیاب رہا۔ یعنی کہ آن کی آن میں کچھ سالوں کے اندر ایک ہنستا بستا چلتا روشن کراچی جو تھا وہ کچی آبادی میں تبدیل ہو گیا، اور اتنے ایفیشنسی سے ہوا ماشاءاللہ۔ اس میں جتنے بھی وزراء تھے ان کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے جو پروجیکٹ شروع کیے برباد کرنے کے، ان کو بالکل ٹائم پہ ختم کیا، بلکہ کچھ کو تو ٹائم سے بھی پہلے ختم کر دیا۔ تو یہ دوسرا حل ہے کہ یا تو اس طرح بلدیاتی نظام لے کر آئیں، لیکن اس کے لیے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب جتنے بھی لوگوں سے آپ کراچی میں بات کریں وہ کہیں کہ ان پہ بلدیاتی نظام کے لیے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ اس کو سندھ سے ہٹ کے ایک صوبہ بنا دیا جائے۔ نہیں، سندھ تو دیکھیں ایک تہذیب ہے پوری، اور وہ تو جب میں اسکردو گیا تو مجھے حیرانی ہوئی کہ وہاں کے لوگ اپنے آپ کو انڈس ویلی سویلائزیشن والا مانتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دریائے سندھ تو نکلنا یہاں سے شروع ہوا، کہ تو یہ تو اس نام کو، اس نوشن کو، اس عقیدت کو تو پورا پاکستان جو ہے وہ اون کرتا ہے۔ یہ خطے میں ہم نے ایک باؤنڈری بنا کے یہ اس نام کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آپ آج بھی اسکردو چلے جائیں، وہاں پہ یہ بحث چل رہی ہے کہ کیا چلاس والوں کی طرف انڈس سویلائزیشن تھی یا ہم بھی انڈس سویلائزیشن کا حصہ ہیں، اور وہ اس کو اون کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ انڈیا میں بھی لوگ اس کو اون کرتے ہیں کہ ہم انڈس سویلائزیشن کا حصہ ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا جغرافیائی دھوکہ ہے کہ اگر آپ اس کو جگہوں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا محدود کرنا شروع کر دیں، تو ہمیں ان بحثوں سے نکلنا پڑے گا۔ اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کراچی کو جو ہے وہ عزت دیں جو قائد اعظم اس کو دینا چاہتے تھے، سندھ کو وہ عزت دیں جو قائد اعظم اس کو دینا چاہتے تھے کہ اس صوبے سے دارالخلافہ ہو۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کو دارالخلافہ بنا دیں، اور ویسے ہی ہے کہ وزرائے مملکت اور صدر وہاں بیٹھے، وزیر اعظم اور وزرائے حکومت ادھر بیٹھیں، اور وائس ورثہ الٹا کر لیں آپ، اگر صدر یہاں کا ہے تو یہاں بیٹھ جائے یا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بہت آسان ہے، اس سے جو ہے وہ ہماری جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اور جو کنٹرول ہے ہمارا وہ بھی بہتر ہوگا۔ ہم کسی ایک جگہ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے، ہم دو جگہ سے آپریٹ کر سکیں گے، ڈائیورس ہو جائے گی ہماری سیکیورٹی، اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہو جائیں گی۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو بہرحال کسی طرح اس بلدیاتی نظام کو بحال کرنا پڑے گا، جو کہ ایک ایسے ڈکٹیٹر نے دیا جو جمہوریت کا قائل تھا، اور جس کو برباد ایک ایسی جمہوری پارٹی نے کیا کہ جس کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے۔ تو یہ دو سولوشنز ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں نکل سکتی ہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں کہا کہ اس شہر کو چلانے کے لیے، اس شہر کو جوڑ کے رکھنے کے لیے کم سے کم 4 طرح کی لوگ کام کرتے ہیں۔ ایک اس میں جو معاشی نظام کے اندر اس کے اپنے خون پسینہ نچھاور کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں، ایک جو اس کی تعلیم اور ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں، تعلیم کے اندر ہیں، اس کی ایجوکیشن سسٹم کے اندر بہتری لا رہے ہیں، یہاں سے پڑھ رہے ہیں، وہ دوسرے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اس کے
کلچرل آپ کہتے ہیں ان کی ٹائز ہیں اس کے ساتھ، جو سوشل پورا فیبرک ہے، ان چاروں لوگوں کی نمائندگی کو کسی طرح ادھر لے کر آنا پڑے گا. لیکن اس میں بھی سب سے بہتر طریقے یہی دو ہیں کہ یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ ہم قائد اعظم کو نہیں مانتے، یا یہ کہ وہ دوررس دیکھنے والے انسان نہیں تھے، ان کے جو 14 نکات تھے وہ بہتر نہیں تھے. آپ یاد کریں کہ انہوں نے 2 احسانات کیے ہیں سندھ کے اوپر، اور سندھ کے لوگوں کو وہ 2 احسانات یاد کرنے چاہیے اور قائد اعظم کی چیزوں کو ریوائیو کرنا چاہیے. میں خود اس کو یاد کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے 14 نکات میں سندھ کو بمبئی سے آزاد کروایا، ورنہ آج ہم شاید انڈیا کا حصہ ہوتے. اور پھر انہوں نے سب سے بڑی عزت سندھ کو یہ دی کہ انہوں نے سندھ کے دل کے اندر دارالخلافہ بنایا. یہ دونوں چیزیں یہاں کے لوگوں کو واپس لینی چاہیے تاکہ یہ جگہ جو ہے وہ دوبارہ سے پھلے پھولے. یہاں پہ ساری پاکستان کے وزراء یہاں پر آئیں، اور جب وہ ان ٹوٹی ہوئی سڑکوں گٹروں کے اندر گرے ہیں، ان کی گاڑی کے ٹائر پنچر ہوں، وہ کہیں سلپ ہو جائیں تو ان کے اوپر گٹر کا پانی آئے، وہ جب باتھ روم کا نل کھولیں تو ان کے پاس پانی نہ ہو، انہیں ٹیشو پیپر استعمال کرنا پڑے، ان کو جب چائے چاہیے ہو تو گیس نہ آ رہی ہو تو پھر ان کو گرم پانی یا ٹھنڈا پانی پینا پڑے چائے کی جگہ، اور ان کو جب رات کو سوئیں تو لائٹ نہ جل رہی ہو. اور اگر جب وہ کبھی ٹہلنے نکلیں کہ بھئی آج پیٹ خراب ہے، زیادہ کھا لیا ہے، پیسہ حرام وغیرہ، تو واک کر لیتے ہیں، تو وہ باہر نکلیں تو ان کا موبائل چھن جائے. جب یہ 5-6 چیزیں ہوں گی تو مجھے امید یہ ہے کہ چیزیں وہ خود بہتر کر دیں گے. اور ظاہر ہے کہ انسان میں ایک شرم حیا آئی جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے، اور وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ یار اتنا نہ ہو کہ انسان اپنے آپ سے خود ہی خواب میں اور دوسری چیزوں میں شرمندہ ہوتا رہے، تب وہ اس چیز کو بہتر کر لیں گے. یہ 2 سولوشنز ہیں. ہماری ٹیگ لائن یہی ہونی چاہیے کہ جو قائد اعظم کراچی پاکستان اور سندھ کے ساتھ چاہتے تھے، وہی کراچی پاکستان اور سندھ کو واپس دے دیا جائے.